السلام علیکم دوستو، ان سائڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان صاحب کا آج قوم سے خطاب غیر معمولی تاخیر کا شکار ہوا، اور خاص طور پر اس وقت ہوا جب یہ خبر سامنے آئی کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اسلام آباد میں جناب عمران خان صاحب سے غیر معمولی کو ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کے خطاب کے اندر تاخیر نے بہت زیادہ سوالات اٹھا دیے، اور اس خطاب میں تاخیر کی وجہ سے جو چہمگوئیاں شروع ہوئیں، جو افواہوں کا بازار گرم ہوا، جس قسم کی چیزیں چلی ہیں سوشل میڈیا پر وہ اپنی مثال عام ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے خطاب کا جو مین جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت جو ڈسکشن ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات ہے، کیونکہ خطاب آپ چن چکے ہیں۔ خطاب کے اندر جو عمران خان صاحب نے باتیں کی ہیں وہ سب اب آپ کے علم میں ہیں، اس سے الگ سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ڈسکس کیا جا سکے۔ اور عمران خان صاحب کے خطاب سے پہلے ہی خود ان کے 3 وزراء نے 3 مختلف کہانیاں بھی پیش کر دی تھی۔ کسی نے کہہ دیا دل کی باتیں، کسی نے کہہ دیا ریلیف پیکیج، کسی نے کہہ دیا جناب روس یوکرین جنگ، اس قسم کی باتیں سب آلریڈی اس معاملے میں ہو چکی تھیں، لیکن اچانک ملاقات اور خاص طور پر موجودہ حالات کے اندر یہ ملاقات بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے۔ انسائٹ دیکھنے والے میرے ریگولر ویورز اس بات کو جانتے ہیں کہ 24 فروری کو میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اور اس ویلاگ کا جو تھم نیل ہے آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی وطن واپسی پر ان کے لیے کچھ سرپرائز بھی تیار ہوگا۔ نہ صرف سرپرائز تیار ہوگا بلکہ وطن واپسی کے 72 گھنٹوں کے اندر ان کی کچھ امپورٹنٹ ملاقاتیں ہونی ہیں، اور وہی ملاقاتیں اس بات کا تعین کریں گی کہ عمران خان صاحب کا پولیٹیکل سفر ٹائیں ٹائیں فش ہو رہا ہے، یا اپوزیشن کی طرف سے جو ایک بلڈ اپ بنایا جا رہا ہے اس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف، اس کا مستقبل تاریک ہونا ہے۔ اور اس سارے سینیریو کا جو تعلق ہے وہ عمران خان صاحب کی وطن واپسی پر ہونے والی ایک اہم ترین ملاقات سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ملاقات آج ہو گئی ہے۔ اس ملاقات کے جو آؤٹ کمز ہیں اس پر بات کرنے سے پہلے اگر میں آپ کے سامنے کچھ ایک پکچر آپ کے سامنے ایک رکھوں، تاکہ جو سیکوینس ہے اس کو ہمیں سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے، اور جو لاجکس ہیں اس کو ڈیولپ کرنے میں بھی آسانی ہو جائے، کیونکہ آج کے دن کے اندر کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں۔ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے نیشنل اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کے لیے جو دستخط ان کو چاہیے تھے 20% اراکین اسمبلی کے، وہ درخواست بھی نہ صرف تیار کر لی گئی ہے بلکہ ان کے اوپر دستخط بھی کرا دیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ اس بات کا انکشاف خود ایک ایسے ٹی وی چینل کی طرف سے کیا گیا ہے جو بنیادی طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ بہت رغبت بھی رکھتا ہے، اور اپنی لائن کو عمران خان صاحب کی حکومت کی لائن کے ساتھ الائن رکھتا ہے۔ میرا اشارہ ہے ARY ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی طرف سے، اور ان کے رپورٹر ہیں حسن ایوب صاحب، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی طرف سے ایک خبر بھی بریک کی گئی ہے آج ہی کے دن، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ فیصل آباد ڈویژن سے تعلق رکھنے والے PTI کے 8 اراکین قومی اسمبلی نے اپنا سیاسی قبلہ نہ صرف بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے بلکہ حیران کن طور پر ان 8 افراد میں ایک ایسی شخصیت کا نام بھی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے کہ یہ عمران خان صاحب سے بہت قریبی ہیں، لیکن ایک قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں ہونے والی لڑائی نے ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں تل کلامی نے انفیکٹ اس سارے کے سارے ماحول کے اوپر بھی بہت بڑا کویسچن مارک لگا دیا ہے۔ اب یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ 8 اراکین اسمبلی، بلکہ اس کے اندر تو انہوں نے اس کے نام بھی دیے ہیں کہ جناب یہ 8 اراکین اسمبلی کون کون ہو سکتے ہیں، تو اس کے اندر ہے جناب جو نام انہوں نے دیے ہیں وہ ہے نصر اللہ گھمن صاحب کے، عاصم نذیر، نواب شیر وسید، راجہ ریاض، اور جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا کہ یہ حیران کن طور پر میرے لیے کم از کم حیرانی ہے، لیکن جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ یہ بھی پارٹی سوئچ کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ریاض فتحانہ صاحب، اس کے بعد نام ہے جناب خرم شہزاد کا، اس کے بعد نام ہے جناب غلام بی بی بھروانہ کا، اور اس کے بعد نام ہے غلام محمد لالی کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی یہ سامنے آ رہی ہے کہ کراچی ڈویژن سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی کا بھی ایک گروپ بہت جلد منظر عام پر آنے والا ہے، اور فیصل آباد ڈویژن اور کراچی ڈویژن ان دونوں ڈویژنز کے اراکین قومی اسمبلی پر مشتمل ایک فارورڈ بلاک کا بھی جلد اعلان ہونے جا رہا ہے۔
اس سارے سینیریو کے اندر یہ جو آج کی ملاقات ہے، اس کو آپ نے ان کی کڑیوں کو آپ نے جوڑتے رہنا ہے۔ تیسری اور اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل کا جو انہوں نے فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس بلایا ہے، انہوں نے اس اجلاس کو منسوخ کر دیا ہے۔ کل اب فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس نہیں ہوگا اور اس کی جگہ پر محترم عمران خان صاحب لاہور تشریف لائیں گے، کیونکہ اس وقت لاہور کے اندر جو ٹیمپریچر ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ زیادہ فیوریبل نظر نہیں آ رہا، اور لاہور آ کر ایک جانب تو وہ اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ بھی ملاقاتیں کریں گے اور دوسرا کاف لیگ کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوگی۔ اب اگر ہم دیکھیں اس وقت موجودہ حالات میں تو تمام نظریں کاف لیگ کی طرف جا رہی ہیں۔ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، جے یو آئی ایف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، یہ بھی مسلم لیگ کاف کے ساتھ رابطے میں ہے، اور خود حکومتی اتحادی جماعتیں، چاہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی ہے، چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہے، چاہے یہ جو ہے جماعت اسلامی ہے، یہ کوئی بھی جماعت ہے، تمام کے تمام اس وقت آتے ہیں، لاہور آتے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد جناب پہنچ جاتے ہیں ضرور لئی پیلس۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس موقع پر اس بات کو جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر اپوزیشن نے دو آپشنز اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور ان دو آپشنز کے ذریعے ہی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، جس کا ذکر میں نے کل کے ویلاگ میں کیا تھا، ایک ان ہاؤس چینج کا آپشن ہے، یعنی ان ہاؤس چینج کے ذریعے طریقہ عدم اعتماد اتحادیوں کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب کو فارغ کر کے اس کے بعد فریش الیکشنز، اور دوسرا آپشن عمران خان صاحب کی حکومت پر عمران خان صاحب کے اراکین اسمبلی کی طرف سے ہی عدم اعتماد کرانا ہے، اور پھر ان سے جو اسمبلیوں کی رکنیت سے استعفیٰ دلا کے عمران خان صاحب کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دینا اور اس کے بعد ان کو اعتماد کے ووٹ کے لیے مجبور کرنا، یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے۔ اب جب یہ دونوں اسٹریٹجیز تمام لوگوں کے سامنے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت جس کا نام ہم مسلم لیگ کاف لیتے ہیں اور جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ان سیاسی جماعتوں میں شامل ہے جو بہت سوچ بچار کر کے فیصلے کرتی ہے اور اپنے آپ کو الائن رکھتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ خارجہ ذلت ہیں، یا مسلم لیگ کاف صرف چند مہینے کے لیے ہی چیف منسٹرشپ کو آفر کرے گی؟ ان کو تو چیف منسٹرشپ کی آفر اس وقت بھی تھی جب پی ڈی ایم یونائٹڈ تھی اور پچھلے سال مارچ کے اندر پنجاب گورنمنٹ کے خلاف طریقہ عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر گفتگو چل رہی تھی، اس وقت بھی ان کو یہ والی آفر ان کے پاس موجود تھی، لیکن اس وقت کا سینیریو بدل چکا ہے۔ اب اگر ہم یہ تمام چیزوں کو جوڑیں اور سراج الحق صاحب کی ملاقات جو آج ہوئی ہے چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ لنک کریں تو چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے کی جانے والی چند باتیں امپورٹنس اختیار کر لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے آپشن کھلے ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہم کسی بھی طرف جا سکتے ہیں، ہم اپنا وزن کسی بھی پلڑے میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو 3 مشورے ہم نے دیے ہیں مسلم لیگ نون کو، ان کی طرف سے جواب آنا باقی ہے۔ انفیکٹ وہ 3 مشورے نہیں ہیں، میرا خیال ہے وہ 3 مطالبات ہیں جو مسلم لیگ نون کو دیے گئے ہیں اور مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کا جواب آنا باقی ہے، اور ایم کیو ایم اور بی اے پی کی طرف سے بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے۔ ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی نے آج پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ ایم کیو ایم بھی حکومتی اتحاد سے الگ ہونے کے لیے اب سنجیدگی سے غور کر رہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی جو اس وقت بارڈر لائن پر آ چکے ہیں، اس طرف یا اس طرف اس کا فیصلہ اب ہم حالات دیکھ کے کریں گے، اور یہ بھی انہوں نے پہلی مرتبہ کہا کہ اس مرتبہ اپوزیشن کی طرف سے بنائے گئے اس پولیٹیکل ہائپ کے اندر کچھ کسی نہ کسی لیول پر کوئی سنجیدگی نظر آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے بلوچستان عوامی پارٹی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے جو ایک انہوں نے جو لاسٹ سیشن تھا سینٹ کا، اس کے اندر انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کرایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اب فون کالز نہیں آ رہی اور نہ ہی ہمیں اشارے مل رہے ہیں، لیکن
اب انہوں نے بھی ایک لمبا چوڑا چارٹر آف ڈیمانڈ بنا لیا ہے جو عمران خان صاحب کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس کے اندر وزارتوں میں اضافہ، صوبے کی نیشنل اسمبلی کی سیٹوں میں اضافہ، بلوچستان کی ترقی کے لیے میگا پیکیج اور اس قسم کی دیگر چیزیں شامل ہیں۔ اب اس سینیریو کے اندر، اس دباؤ کے اندر عمران خان صاحب کا ایک جانب خطاب ہوتا ہے اور دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات کے بعد وہ ریکارڈڈ خطاب جو 3 سے 4 بجے کے درمیان پرائم منسٹر آفس کے اندر ریکارڈ بھی کر لیا گیا تھا، اس کو نشر کرنے میں غیر معمولی تاخیر ہوتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ کیا اگر ہائپوتھیٹیکل بات، کیا جو خطاب عمران خان صاحب نے پہلے ریکارڈ کرایا تھا، آرمی چیف سے ملاقات کے بعد انہیں اس خطاب کے اندر کچھ تبدیلیوں کی ضرورت پیش آئی ہوگی، یا عمران خان صاحب نے جان بوجھ کر اپنے خطاب سے پہلے آرمی چیف سے ملاقات کی بھی اور اس ملاقات کے بارے میں خبریں نیشنل میڈیا پر چلوائیں؟ اور اگر وہ چلوائیں، جو دوسرا آپشن ہے میرے نزدیک میں وہ زیادہ ویلڈ ہے، کیونکہ آرمی چیف کے ساتھ جو ویڈیو ہے یا خبریں ہیں یا تصاویر ہیں، یہ شائع کرانا، ان کو نشر کرنا عمران خان صاحب کے فائدے میں جائے گا، کیونکہ 2 طرح کے وہ اس سے امپریشنز حاصل کر لیں گے۔ ایک، ہستی مسکراتی تصویریں جاری کرنے سے یقینی طور پر یہ والا تاثر ابھرے گا کہ اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں سیم پیج پر موجود ہیں اور ماضی کی طرح ایک دوسرے کی پشت پناہی کیے جا رہے ہیں، جبکہ اتحادیوں کے حوالے سے جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا، ان کو بھی یہ پیغام ہی جائے گا کہ جناب سب اچھا ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں، یہ دیکھیں میرے ساتھ ہیں، ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ تاثر بھی جائے گا کہ جناب میں اس وقت گیم میں موجود ہوں، گیم سے نکلا نہیں ہوں، ارریلیونٹ نہیں ہوا، لہٰذا آپ کو ابھی ادھر ادھر اڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ میسج جائے گا ان اراکین اسمبلی کے لیے جو اس وقت اپنا سیاسی قبلہ بدلنے کے لیے نہ صرف تیار بیٹھے ہیں بلکہ اڑنے کے لیے انہوں نے نئے آشیانے بھی ڈھونڈ لیے ہیں، اور نئے آشیانوں کے اندر جو ان کے لیے دانہ دن کا ہے اس کا بھی انہوں نے بندوبست کر لیا ہے۔ ان کو بھی یہ پیغام جائے گا کہ بے شک فون کال آئے نہ آئے، بے شک کسی جگہ سے کوئی رابطہ کیا جائے یا نہ جائے، یہاں پر اب بھی میرا ہی سکہ چلتا ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنا یہ جو تاثر انہوں نے آج بنانے کی کوشش کی ہے، ڈیلیبریٹلی اپنے خطاب میں تاخیر کر کے، کیا وہ اپنے اس تاثر کے اندر کامیاب رہتے ہیں یا نہیں؟ آنے والے دن اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔